بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان یہ یقین کرتا ہے کہ اسلام اس دنیا کی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ اس نعمت کا شکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اسلام کو اپنے بندوں پہ سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی ہے کہ انسان اپنے مالک اور اپنے پیدا کرنے والے کا حق بھول جائے۔ یہ بات بہت افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ دنیا میں بہت لوگ، فرقے، پارٹیاں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے اور کہتے ہیں، لیکن ان کو اسلام کے بنیادی ارکان پر بھی ایمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کسی قوم، فرقے، نسل، ثقافت یا کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو اس سے مسلمان نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان ہونا ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہندو، عیسائی، یہودی ہونا ہے۔ کوئی ان گھرانوں میں پیدا ہونے سے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اپنے آپ سے آپ سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ اس لیے مسلمان ہیں؟ کیا آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، یا آپ کا نام مسلمان ہے جیسا نام ہے، یا آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک انسان چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہو، گھرانے سے ہو، گھر میں ہو، نسل میں ہو، پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں، مسلمان نام، جب وہ یہ دل سے مانے اور زبان سے اقرار کرے ان 7 چیزوں کا، تب وہ مسلمان ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اللہ کے نازل کردہ کتابیں جیسے کہ تورات، انجیل اور قرآن پہ یقین کریں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پہ جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کریں، اور یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ نمبر 4، فرشتوں پہ یقین کرے۔ نمبر 4، آخرت کے دن پر اس کو یقین ہو۔ نمبر 6، مرنے کے بعد دوسری زندگی پر یقین کرے۔ نمبر 7، اور یہ آخری یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہر اچھی اور بری چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ 7 یقین ہونے کے بعد آپ کو اسلام کے 5 ستونوں پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ زبان سے شہادہ پڑھنا، اور وہ یہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ نمبر 3، رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 4، ہر سال اپنی بچت پر 2.5% زکوٰۃ دے۔ نمبر 5، اور اپنی زندگی میں 1 مرتبہ حج کرے تاکہ وہ مالی طور پہ اور صحتی طور پر وہ اس کو کر سکے۔ ایک مسلمان کو قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور اس بات کے لیے آپ کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے جو کہ ایک مسلمان پر فرض ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ سب کچھ سن کر اپنے عقیدوں پر غور کریں گے، اور اگر کسی چیز میں کوئی بھی کمی ہوگی تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے قول اور فعل دونوں سے سچے مسلمان بنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔